احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین خوش آمدید، مرحبا۔ فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ سلسلہ آپ 16 سفر سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں، اور اس مبارک سلسلے میں ہمارے ساتھ مختلف مہمان، اسلامی بھائی، مبلغین اسلامی بھائی اور نعت خوانوں کی ترکیب ہوا کرتی ہے۔ آج بھی ہمارا ایک بہترین موضوع ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی زندگی مبارکہ علم و عمل کا ایک ایسا بے پایاں بحر زخار ہے کہ اگر اس میں غواصی کی جائے تو تہ بھی نہ ملے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی علم و عمل اور تقوی کا ایک عظیم پیکر تھی۔ یوں تو ہر مسلمان کے لیے تقوی ایک بہترین نعمت ہے، اور ہمارے اسلاف جتنے بھی گزرے، تقوی ان کی زندگی کا جزو لا ينفق رہا کرتا تھا۔ تقوی کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی ویسے بھی کامل نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں تقوی کی فضیلت ارشاد فرمائی، تقوی کا حکم ارشاد فرمایا، متقین کے لیے انعامات کا بیان کیا۔ احادیث طیبات کی طرف نظر کرتے ہیں تو تقوی کے فضائل سے وہ بھی مالا مال ہے۔ لیکن عام مومنین کے برعکس جب ہمارے اسلاف کرام کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو تقوی ہے وہ عام لوگوں سے کچھ خاص حد تک ہوا کرتا ہے، وہ ایک الگ انداز ہوا کرتا ہے۔ امام اہل سنت دامت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ایک ایسی ہستی ہیں۔ آپ کا تقوی ایسا تقوی تھا کہ بڑے بڑے متقین بھی دنگ رہ جایا کرتے تھے۔ آپ کی احتیاطیں ایسی تھیں کہ بڑے بڑے محتاج جو تھے وہ انگشت بدنداں تھے، کہ امام اہل سنت کا ذہن وہاں پر پہنچتا ہے جہاں پر بڑے بڑے محتاطوں اور متقین کا ذہن نہیں پہنچتا ہے۔ آپ کی احتیاطیں انشاءاللہ تعالی آج ہمارے ساتھ رکن شورا ہوں گے، اور اس موضوع پر سنجیدہ گفتگو ہوگی، ایک بہترین مدنی گلدستہ سجایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ مدنی چینل کے پیارے پیارے سناخواں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی قاری صاحب بھی ہوں گے۔ تلاوت قرآن پاک سے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری صاحب، نعت خواں اسلامی بھائی منچ پر تشریف لائیں، مرحبا۔ آج انشاءاللہ تعالی رکن شورا سے خصوصی فیض بھی پائیں گے، ان سے مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی کریں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، علم دین سیکھنے کی نیت کے ساتھ آپ سلسلے کو ملاحظہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل اور ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی توجہ ادب کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک
عليم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. آمنت بالله صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमारा मौजू है इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का तक़वा और एहतियातें।
کچھ احتیاطوں اور کچھ تقوی کی بہاروں کو انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ انشاءاللہ آج کے موضوع پر ہمارے رکن شورا اور ہمارے ساتھ دیگر ایک مدنی اسلامی بھائی بھی روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک نئے مہمان ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، دوسروں کو بھی سلسلہ دیکھنے کی دعوت پیش کیجیے، اور اس بنیادی نیت کے ساتھ کہ ہم علم دین سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ والوں کے ذکر خیر کی برکتیں بھی حاصل کریں گے، کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ثناخواں تشریف فرما ہے، کئی ثناخواں ہیں، ہمارے خلیل بھائی بہت ہی پیارے ثناخواں یہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی ہم اپنے سلسلے میں پابندی رکھتے ہیں، ابتدا میں آپ اعلیٰ حضرت کا کوئی سا بھی کلام جو آپ پڑھیں، جو آپ پسند فرمائیں، ہمیں اپنی پیاری سی آواز میں سنائیے۔ پھر آج بہت ساری پیاری پیاری نعتیں آپ سے اور دیگر ثنا خانوں سے بھی سننی ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کلام پڑھوں گا۔ آپ بھی حصول ثواب کے لیے اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مبارک کلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے فریاد ہے، فریاد ہے نفس کی بدی سے۔ اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے بندے پہ تیرے نفس نہیں ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا۔ اللہ کے نبی سے فریاد ہے، فریاد ہے نفس کی بدی سے۔ اللہ کے نبی سے سرور دیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی
نظروں کی ہنسی سے شب بھر سونے سے غرض تھی، شب بھر سونے سے غرض تھی، تاروں نے دانت پیسے، تاروں نے دانت پیسے، فریاد ہے فریاد ہے نفس کی بدی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، تو نے ہی کیا خدا سے نادم، تو نے ہی کیا خدا سے نادم، تو نے ہی کیا فضل نبی سے، کیسے آقا کا حکم ٹالا، کیسے آقا کا حکم ٹالا، ہم مر مٹے تیری خود سری سے، ہم مر مٹے تیری خود سری سے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، کیسے آقا کا حکم ٹالا، کیسے آقا کا حکم ٹالا، ہم مر مٹے تیری خود سری سے، ہم مر مٹے تیری خود سری سے، فریاد ہے اللہ فریاد ہے نفس کی بدی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی سے، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، بندے تیرے نفس لئی ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، اللہ کنویں خود گرا
اپنی نالش کروں تجھی سے اللہ، اپنی نالش کروں تجھی سے اللہ، اللہ کے نبی سے ہیں پشت پناہ غوث اعظم، ہیں پشت پناہ غوث اعظم، ہیں پشت پناہ آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے ہیں پشت پناہ سے اعظم، کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے، کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے، فریاد ہے اللہ فریاد ہے نفس کی بدی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اور اللہ کے نبی سے فریاد ہے، فریاد ہے نفس کی بدی سے، اللہ اللہ کے نبی سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ وہ کلام تھا امام اہل سنت کا کہ بہت ہی کم پڑھا جاتا ہے، اور اتنا کمال کا یہ کلام ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں نصیحتیں بھی کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے اس مبارک کلام میں اپنی عاجزی کا بھی اظہار کیا ہے، اپنے آپ سے گویا ایسی باتیں کی ہیں کہ ایک گناہگار سیاہ کار اپنے آپ کو سمجھنے والا یقیناً اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر پناہ بھی کیسی ہے، کہتے ہیں اللہ اللہ کے نبی سے، فریاد ہے نفس کی بدی سے۔ نفس جو ہے نا یہ میرا بڑا بد ہو چکا ہے، اس کی فریاد کرنی ہے اللہ اور اس کے نبی سے۔ پھر عرض کرتے ہیں دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ ذرے یعنی جو زمین پہ بکھرے ہوتے ہیں وہ بھی گویا رب تبارک و تعالیٰ کے نافرمان تو نہیں ہیں، جس رب نے انہیں تخلیق کیا ہیں اسی کے، لیکن اے رضا گویا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سارا دن کھیلوں میں خاک اڑائی، اور جس خاک میں تو وقت ضائع کر رہا تھا وہ ذرے ذرا دیکھے نہیں کہ ہنس ہنس کے تجھ پہ حسرت ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ پھر کہتے ہیں شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، دن میں تو کھیلا اور رات شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے۔ تاروں کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے دانت پیس رہے ہیں، ذرا آنکھوں میں بھی ایک طرح سے پس رہے ہوتے ہیں، ان کی روشنی ایسی ہوتی ہے، تو گویا کہہ رہے ہیں کہ یہ دانت پیس رہے ہیں، تجھ پہ دانت پیس رہے ہیں رضا کہ شب بھر سونے سے غرض ہے۔ یہ عاجزیاں ہیں، یقیناً یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے انداز کو درست کر لو۔ پھر کہتے ہیں نفس، اے نفس ایمان پہ موت بہتر، او نفس تیری ناپاک زندگی سے، اگر اچھی اور پاک زندگی نہ ہو تو اس سے بہتر تو ایمان پر موت ہے۔ کہتے ہیں او شہد نمائے زہر در جام، گم جاؤں کدھر تیری بدی سے۔ اے شہد دکھا کر زہر پلانے والے، میں کہاں جاؤں، تیری بدیوں سے بھاگ کر کدھر جاؤں۔
کہتے ہیں گہرے پیارے پرانے دل سوز، گزرا میں تیری دوستی سے، تو بڑا اچھا بنتا ہے، بڑا گہرا دوست بنتا ہے، دل میں بیٹھ جانے والا بنتا ہے، مجھے پتا ہے تو کیسا ہے، اے نفس تیری دوستی اچھی نہیں ہے، تو نے بڑوں بڑوں کو برباد کر دیا ہے۔ کہتے ہیں تجھ سے جو اٹھائے میں نے صدمے، یہ فکر دے رہے ہیں، یہ انداز تفکر ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ گویا ایک تحریک ہے، یہ وہ جذبہ، یہ وہ ولولہ ہے جو مسلمانوں کے دل میں احمد رضا کے قلم نے اتار دیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے جو اٹھائے میں نے صدمے، نفس سے گویا کلام کر رہے ہیں، تجھ سے جو اٹھائے میں نے صدمے، ایسے نہ ملے کبھی کسی سے۔ ہائے ہائے ہائے، جو کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے ہاتھوں کے کیے پہ بہت پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں تجھ سے جو اٹھائے میں نے صدمے، ایسے نہ ملے کبھی کسی سے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں نا، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا، ایک دن تجھے جلے ہی جا رہا ہے اس دنیا سے، تو رام تو ہو جائے گا، مگر کیا رہ جائے گا؟ تیری بے باکیاں رہ جائیں گی۔ اور جیسی بے باکیاں، جیسے صدمے میں نے تجھ سے اٹھائے ہیں، کسی اور سے نہیں اٹھائے۔ تو نے ہی کیا خدا سے نادم، تو نے ہی کیا خجل نبی سے، خجل مانے شرمندہ، نہ خدا کے آگے سرخرو رکھا، نہ نبی کے آگے شان والا۔ ہماری ایسی حرکتیں، ہمارے ایسے کام، لیکن آقا ہیں کہ گلے سے لگاتے ہیں۔ تمہارے تو وہ احسا اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے۔ کہتے ہیں کیسے آقا کا حکم ٹالا، ہم مر مٹے تیری خود سری سے۔ کتنا مغرور ہے تو، اس آقا کا حکم ٹالتا ہے کہ جو ساری ساری رات تیرے لیے رویا کرتا تھا، تیرے لیے آنسو بہایا کرتا تھا، تیری بخشش کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ کیسے آقا کا حکم ٹالا، ہم مر مٹے تیری خود سری سے۔ پھر بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے نفس سے گویا ہم کلام ہو کر کہے ہیں، لیکن انداز جو ہے نا بزرگوں کا، وہ اس طرح ہوا کرتا ہے جیسے کہ قرآن و حدیث کا انداز رہا ہے۔ وہ یہ کہ جہاں تعذیب کا ذکر ہے، جہاں عذابوں کا ذکر ہے، جہاں زحمتوں کا ذکر ہے، وہاں رحمت کا ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام بھی اسی اسلوب کے ساتھ ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں پر جنت کا بھی ذکر خیر ہے، اور گویا ایک توازن اور اعتدال کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مقطع میں کہہ رہے ہیں پشت پناہ غوث اعظم، اے رضا کیوں ڈر رہا ہے، کیوں اتنا فکر مند ہے، کیوں اتنا شرمندہ ہو رہا ہے پشت پناہ غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے، کیوں ڈرتے ہو؟ غوث پاک کا سایہ ہے نا، ان کا دامن ہے نا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کے کلام۔ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت جیسا کلام لکھنے والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، گویا اردو زبان میں ایسے ایسے کلام لکھے ہیں، سنتے جائیے۔ آج موضوع ہے تقوی اور احتیاطیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں تقوی کیا ہوتا ہے، پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین نے تقوی کا لفظ تو کافی سنا ہوگا جی، اور تقوی کے میں نے عمومی طور پر تو یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا۔ تو فقہا نے، اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے، علماء نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے ارکان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقوی کے دو رکن ہیں، اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا۔ اچھا، مگر اس کا رکن اعلیٰ برے کاموں سے بچنا ہے۔ اور پھر آگے بڑی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمیں یوں سمجھیے کہ جھنجھوڑتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادات آسان ہے، عبادت کرنا آسان ہے، مگر محرمات یعنی جو حرام کردہ اللہ رب العالمین کی چیزیں ہیں ان سے پرہیز، برے معاملات سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو نماز پڑھنا آسان، ذکر الہی کرنا آسان، اور دیگر جو ہے وہ نیک نیک کام کرنا آسان ہے، گناہوں سے بچنا یہ قدر مشکل ہے۔ صحیح۔ اور اصل جو ہے تقوی کی جو اعلیٰ چیز ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو شرک و کبائر اور فواحش سے بچے۔ صحیح۔ تو یہ جو مختلف اقوال آتے ہیں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ تقوی کے مختلف مدارج ہیں۔ صحیح۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کفر سے بچ جائے، یہ تقوی کی سب سے جو ہے وہ اعلیٰ قسم ہے، اور یہ الحمدللہ عز و جل ہر مسلمان کو حاصل ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، حتیٰ کہ ایک درجہ یہ بھی ہے
کہ آدمی ہر اس چیز سے بچے جو اسے اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کر دے. اور یہ جو سٹیج ہے، مرتبہ ہے، یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین اپنے اولیاء اکرام کو عطا فرماتا ہے. اور جب ہم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو تقویٰ کے سارے مراتب جو ہے وہ آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں. اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نہ صرف متقی تھے بلکہ آپ تو متقی بنانے والے تھے. واہ کیا بات ہے. اور آپ کے متقی ہونے کی میں جب یہاں آنے سے پہلے تیاری کر رہا تھا تو جب میں نے آپ کی زندگی کے حالات پڑھے تو ایک ذہن میں خلاصہ کچھ یوں آیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ متقی تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو خاندان ہے یہ ایک علمی اور تقوی والا خاندان ہے. آپ کے پردادا کاظم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. یہ اگرچہ حکومتی طور پر بھی یعنی عہدیدار تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دین اسلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے اور نیک کام کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے آپ کے دادا محترم مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے عالم تھے. علماء نے آپ کو امام العلماء لکھا ہے ماشاءاللہ. اور مولانا حسن علی علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خطبہ علمی بڑا مشہور ہے، خطبات علمی، تو وہ بھی ان کے شاگرد تھے. اچھا، تو یہ جو رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے یہ نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے پرہیزگار تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جب پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش سے جو ہے وہ 14 سال تقریباً یہ اپنے دادا کی حیات، یعنی ان کے دادا جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے 14 سال تک زندہ تھے. یعنی 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کے صاحب نے انہوں نے انتقال فرمایا. 14 سال دادا کی شفقتیں آپ نے پائی. جی پائیں، اور انہی کی تربیت جو ہے وہ آپ نے حاصل کی. اگرچہ علم دین تو آپ نے اکثر جو ہے اپنے والد صاحب سے حاصل کیا، کتابیں والد صاحب سے پڑھی. جی کتابیں پڑھی اور اپنے جو ہے دادا کی صحبت پائی. بالکل. تو یہ صحبت جو تھی اپنے دادا کی، اپنے والد صاحب کی تھی، یہ ان کو جو ہے وہ متقی بنانے میں بڑی ممد و معاون ثابت ہوئی. سبحان اللہ. تو صحبت جو ہے بڑا اثر کرتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو میں دعوت بھی دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جاتا ہے بے شک اس کے اندر تقوی آتا چلا جاتا ہے. الحمدللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے. یوں تو تقوی ہر مسلمان کے اندر شامل ہے، داخل ہے، اور تقوی کی بنیادی اور ابتدائی کیا کہیں کہ ابتدائی دروازہ یہ ہے کہ اسلام. جو مسلمان ہے گویا وہ تقوی کے دامن میں داخل ہو چکا ہے، اگرچہ اس چادر کو پورا اوڑے ہوئے کہ نہیں، یہ آگے اس کے مراتب و درجات ہیں، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ وہ کفر سے بچا ہوا ہے. لیکن آج ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی، تو ظاہر ہے کہ وہ تقوی کچھ ایسا خاص تقوی تھا، وہ کچھ ایسا انوکھا تھا کہ بڑے بڑے متقین جو تھے وہ وہاں سے در سے تقوی لیا کرتے تھے. تو اس میں یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں بھی شامل تھیں اور اس رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بھی اس میں ضرور دخل ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی کے حوالے سے کوئی بچپن کا بھی واقعہ ہو تو ارشاد فرمائیں. بچپن میں تو کوئی متقی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ خاص بات جو اعلیٰ حضرت کی شان کے لائق بنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ابھی رکن شورا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ان کے اندر تقوی کیسے پیدا ہوا. ان میں سے دو وجوہات آپ نے ارشاد فرمائی. اچھی صحبت کا بھی ذکر ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. صحیح. امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کثیر علم عطا کیا اور علم بھی علم نافع عطا کیا. واہ. اس پر شاہد آپ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے. بالکل. اسی طرح آپ کے فتاوی رضویہ کو دیکھا جائے وہ آپ کی فقاہت کا منہ بولتا ثبوت ہے. بالکل. اس طرح آپ کی کم و بیش 1000 سے زائد کتب ہیں، وہ بھی مالا مال ہیں علم سے. تو علم میں دین کا اتنی مقدار میں حاصل ہونا بھی آپ کے تقوی کا ایک سبب ہے. واہ. اور دوسرا یہ اسی طرح ماں باپ کی اچھی تربیت اور ماں باپ کا نیک ہونا. اب دیکھیے قرآن کریم میں
اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا، اس میں ایک ذکر ایک موقع پر ایک جو واقعہ ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے اور وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی. اس دیوار کو خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے سیدھا کر دیا. تو اس کی وجہ جو بیان کی گئی، وہاں پر اس والد کی نیکی کا ذکر کیا گیا. فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. یعنی باپ کی نیکی کا اثر اولاد کو مل رہا ہے. آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی، پھر آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان، پھر اس طرح اوپر تک اگر آپ جائیں اور پھر اسی طرح نیچے کی طرف آئیں، آپ کے شہزادے جو ہیں مفتی اعظم ہند، انہیں پھر اپنے والد کا فیض ملا. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اس طرح الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت میری اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے. آپ تقوی کے پیکر ہیں. آپ کے شہزادوں میں بھی وہی جھلک نظر آتی ہے. بالکل نہ صرف شہزادوں میں بلکہ لاکھوں ہزاروں اسلامی بھائیوں کو، نوجوانوں کو آپ نے تقوی کا پیکر کر دیا. بالکل الحمدللہ. بہرحال سنت کے والد گرامی کے بارے میں بھی جب سنتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ تھے اور ماشاءاللہ پوری داڑھی شریف تھی اور متقی پرہیزگار تھے. جی تو اس کا بھی ثمرہ یقیناً ایک بیٹے کو ملا اور اس نے لاکھوں کو متقی بنا دیا. الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز اور SMS بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں، پھر مزید موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، نور کالونی اویل لکھا سے عرض کر رہا ہوں. فیضان اللہ حضرت سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، خصوصاً ہمارے بزرگ اور ہمارے آقا اللہ حضرت کے بارے میں بہت ساری معلومات ہوتی ہیں. بہت ہی پیارا سلسلہ. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد و شاد رکھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جب حاضر ہوتے تھے تو اس کے متعلق بتا دیں کہ اس وقت اعلیٰ حضرت کی کیا کیفیات ہوتی تھی، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو ایک پورا موضوع ہے، اعلیٰ حضرت سفر مدینہ کیسے کیا کرتے تھے. انشاءاللہ آنے والے شب پیر اتوار کی رات جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے، اعلیٰ حضرت کے سفر مدینہ. انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی کلام ہوگا. آج بھی کچھ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں. اگلی کال سنائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک. خلیفہ قاری بی بی خان سے عرض کر رہا ہوں. اقبال بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے رضا من کا بات سنا دے. جزاک اللہ خیر. آمین. اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کی اللہ حضرت جو ہے وہ تو دلوں میں آ کے دو جہاں کی محبت بڑھتے تھے لوگوں کے دلوں میں. آپ کی شاعری قرآن و حدیث کا ترجمہ اور آپ دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت اور خود ایسے بڑھتے ہیں کہ دل باغ باغ ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اچھے آپ کے تاثرات ہیں. شکریہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غازی قادری ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان لوٹی گیس فیلڈ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ اعلیٰ حضرت بہت اچھا ہے، میں شوق سے دیکھتا ہوں. رات کو اسلامی بھائی سے عرض ہے برائے مہربانی کر کے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنائیں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. انشاءاللہ ضرور سنیں گے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان میرا سے ایک سوال ہے، محمد ظہیر بول رہا ہوں دبئی سے. ایک اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، بادل کو تو نے مٹایا اے امام احمد رضا. یہ کلام پڑھ کے سنا دیجیے. اعلیٰ حضرت کا ہے یہ. اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں ہے، یہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا کلام ہے، جو کہ عاشق اعلیٰ حضرت ہیں اور منقبت ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان میں لکھی گئی ہے. آپ شاید یہی کہنا چاہ رہے تھے. انشاءاللہ تعالی یہ بھی سنیں گے. ہمارے پاس SMS بھی آ رہے ہیں. عرفان علی بھائی کہہ رہے ہیں سانگھڑ سے، مجھے کلام سنا دے تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا. ریاض بھائی کہہ رہے ہیں اسلام آباد سے، ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین.
دانش رضا کہہ رہے ہیں فتح گنج سے، سیدی اتارہ منقبت آج لازمی سنائیے گا انشاءاللہ۔ ایک باب المدینہ سے اسلامی بہن کہہ رہی ہیں منقبت سنا دے رضا رضا اے میرے رضا انشاءاللہ۔ ایک میسج ہے سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں، نعت خواں سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں۔ بنت طارق اتاریہ، قائد آباد میاں والی۔ کلام کون سا لکھا ہے؟ کلام انہوں نے نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، یہ کلام سننا ہے بھائی، انشاءاللہ ضرور سنائیں گے۔ آئیے زمین و زماں تمہارے لیے ایک شعر سنتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی کی فرمائش تھی، انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ماشاء اللہ، تو نے باطل کو مٹایا۔ منقبت اعلیٰ حضرت بھی ایک شعر سنا دیجیے۔ رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا، تو نے باطل کو مٹایا محمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا تقوی اور احتیاط ہے۔ یقیناً تقوی جو ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی دولت ہے جسے مل جائے، اور پھر اس میں بھی درجات کا بیان ہم نے سنا کہ اس میں بھی درجات ہیں، یہاں تک کہ بندہ اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے کہ ہر اس چیز سے بچتا ہے کہ جو اسے رب تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے۔ اعلیٰ حضرت کی شان بھی ایسی نرالی تھی، آپ کا جو معیار تھا وہ قرآن و سنت تھا، آپ ہر چیز کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا کرتے تھے، جو چیز قرآن و سنت کے معیار پہ پوری اترتی وہی قبول ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کو پامال کر دیا کرتے تھے۔ امام اہل سنت نمازوں کا کیسا اہتمام کرتے تھے؟ بنیادی چیز جو ہے تقوی کے لیے نماز اور پھر جماعت کا درجہ ہے، جماعت اور نماز کے حوالے سے کیا اہتمام تھا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی نماز کے عادی تھے، اور آپ کے بھانجے حسنین رضا صاحب لکھتے ہیں
کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں میں نے بڑے بزرگوں سے سنا جو اعلیٰ حضرت کے جو ہے وہ ہم زمانہ تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ بچپن سے ہی آپ جماعت کے پابند تھے اور بڑی باقاعدگی سے جو ہے وہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمومی حالات میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ نماز کی پابندی کرنے والے بہت سارے ہیں، بالکل، لیکن کچھ واقعات زندگی کے اندر ایسے آ جاتے ہیں کہ جب نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سفر، کہ جب آدمی سفر پر روانہ ہوتا ہے تو گاڑیاں کبھی ملتی ہیں، کوئی گاڑی والا روکتا ہے، کوئی نہیں روکتا، اسی طرح ٹرین چل رہی ہوتی ہے، وضو کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سفر میں جایا کرتے تو نماز کی بہت زیادہ جو ہے وہ پابندی فرماتے اور اس کا اہتمام کرتے۔ مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی دور شہر میں جانا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک ٹرین جب سفر کرے گی تو نماز کے کیا اوقات ہیں، کیا میں نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹرین ایک شہر سے دوسرے شہر تک صرف اس لیے سفر کیا کہ اس درمیان میں کوئی نماز نہیں آ رہی تھی، یعنی اسٹیشن سے جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھیں گے، اس کے بعد وہ جس اسٹیشن پر گاڑی رکے گی وہاں اتر کر وہ نماز ادا کریں گے۔ اب وہ دوسری گاڑی لے کر دوسری ٹرین میں جو ہے وہ اس مطلوبہ شہر میں جائیں گے۔ اور پہلے کی جو سفر تھے وہ تھے بھی اب کے مقابلے میں مشکل، اور ٹرینیں اس طرح نہیں چلا کرتی ہوں گی جس طرح ابھی چلتی ہیں دنیا میں، اب جدت آ چکی ہے جی، پھر بھی احتیاط ہے۔ جی، ٹرین میں جو ہے وہ شرعی حکم تو یہی ہے کہ ٹرین میں اگر جو ہے نماز جاتا ہوا دیکھے تو پڑھ لے اور بعد میں دوہرا لے۔ صحیح ہے، تو اگرچہ کچھ علماء نے اجازت بھی دی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو یہی یعنی ایک ہی مسئلہ تھا کہ ٹرین پر نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی، اگر وقت جاتا دیکھیں تو پڑھ لیں بعد میں دوہرا لیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت تو یوں کر سکتے تھے، یعنی شریعت نے جو ہے وہ اجازت دی ہے، لیکن آپ تقوی کے اعلیٰ معیار کو دیکھا کرتے تھے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اتر جاتے، اپنی نماز ادا کرتے اور پھر جو ہے دوسری گاڑی پر بیٹھتے۔ ایک مرتبہ تو بڑا زبردست واقعہ ہوا، کرامت آپ کی ہے یہ، کہ آپ نے جو ہے وہ گاڑی چلنے والی تھی، نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا، تو آپ نے فوراً جو ہے وہ نماز شروع کر دی، اور جو آپ کے محبین تھے، مریدین تھے، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا، یعنی باجماعت نماز شروع ہو گئی۔ اب گاڑی والوں نے، جو ٹرین والے ہیں، انہوں نے گاڑی چلانے کی کوشش کی تو گاڑی چل ہی نہیں رہی۔ بڑی کوشش کی کہ کیا ہو گیا ہے، گاڑی کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہو گئی، لیکن سب چیزیں درست تھیں۔ پھر دیکھا کہ اسٹیشن پر ایک جو ہے وہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے مریدین ان کے پیچھے باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہماری ٹرین نہ چلنے کی کیا وجہ ہے۔ واہ! تو انہوں نے کہا ذرا رک جائیے، ذرا حضرت کو ٹرین میں بیٹھنے دیجیے۔ جب اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے محبین مریدین کے ساتھ جو ہے ٹرین میں بیٹھے، تو اب جب ٹرین چلائی تو ٹرین چلنے لگی۔ تو یہ نماز ہو گئی جی، تو یہ نماز سے محبت، اور پھر اللہ رب العالمین جو ہے ایسے حضرات کی، ایسی نفوس قدسیہ کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو یہ آپ کا واقعہ، ایک اور واقعہ، اہم ترین واقعہ، کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ کے انگوٹھے کا آپریشن ہوا، اور آپریشن کرنے والے نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو حرکت نہیں دیں گے تو 10 سے 12 دن میں آپ کا زخم جو ہے وہ بھر جائے گا۔ لیکن اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو نماز کے بہت زیادہ جو ہے وہ پابند تھے، کیسے رک سکتے تھے؟ تو آپ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو گھر میں جو ہے وہ آپ نے دروازے تک آنا تھا، تو گھسٹ کر جو ہے دروازے تک آئے، اور آگے جب لوگوں نے دیکھا کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی دروازے تک آ گئے ہیں تو جلدی سے جو ہے کرسی لائے اور آپ کو کرسی پر اٹھا کر جو ہے وہ مسجد میں لے آئے، آپ نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنا معمول بنا لیا کہ آپ کو کرسی پر اٹھاتے اور جو ہے وہ نماز کے لیے 5 نمازیں آپ باجماعت مسجد میں پڑھتے۔ ایسی حالت میں بھی جماعت نہیں جی، نماز نہیں چھوڑی، جماعت بھی نہیں چھوڑی، اور حتیٰ کہ یعنی آپ کو معلوم تھا کہ میں اگر حرکت نہیں دوں گا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر یہ سلسلہ مہینے بھر رہا، لیکن آپ حرکت دیتے تھے اپنے انگوٹھے کو، اس لیے جو 10-12 دن کے اندر زخم بھرنا تھا وہ لیٹ ہو گیا، اور پورا مہینہ جو ہے وہ آپ نے تکلیف اٹھائی، لیکن آپ نے جماعت کو ترک نہیں کیا۔ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس طرح کے اور بھی کئی ایک واقعات ہیں کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نماز سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ اے کاش ہمیں بھی جو ہے وہ نمازوں کا جذبہ مل جائے، جماعت کا جذبہ مل جائے، تو یقیناً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان اس سلسلے میں ہمیں حاصل ہوگا، اور ہم نماز اور جماعت کے
پابند بن یہاں پر جائیں۔ وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں متوجہ ہوں کہ جو تو ہلکا سا سر درد ہونے پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا کچھ کام کی زیادتی پر، مصروفیات کی زیادتی پر اپنے نماز کو ترک کر دیا کرتے ہیں، غور تو کریں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، اور ان کا یہ عالم ہے کہ نماز سے ایسی محبت، یقیناً یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا اور یہی ہونا چاہیے۔ نماز سے ایسی ہی محبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی نماز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ کیا فرماتے ہیں اس سوال؟ بالکل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح رکن شورا نے نماز کی پابندی کا فرمایا، میں اس سے کچھ آگے عرض کرتا ہوں۔ حقوق اللہ میں آپ کی احتیاط خاص طور پر نماز کے حوالے سے، سید ایوب علی قادری صاحب یہ اعلیٰ حضرت کے خادم ہیں، بہت انہوں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت بھی کی ہے، بہت آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کو آشوب چشم کی بیماری ہوئی، آپ کے آنکھوں سے پانی نکلتا۔ چونکہ مسئلہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے بیماری ہو اور بیماری کا پانی اگر پانی باہر نکلے تو نماز ان کے وضو توڑتا ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت جب بھی نماز کے لیے جاتے تو جانے سے پہلے آپ ان کو بلاتے اور دکھاتے، شاہ صاحب دیکھیے آنکھ سے پانی باہر تو نہیں آیا، ہر بار دکھاتے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری بے توجہی میں پانی کہیں باہر آ جائے اور میرا وضو ٹوٹ جائے، نماز کا مسئلہ بنے۔ کیا بات، رب کی بارگاہ میں میری جو نماز جائے کامل جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ اعلیٰ حضرت کی جو زندگی کی حیات طیبہ کی باتیں ہیں، بعضوں کے لیے نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ حیران کن بھی ہو کہ ایسا انداز، ایسے نرالے پن آپ کی ذات میں نظر آتے ہیں۔ یہ ایسی ہستی کا ہم نے ذکر کیوں نہیں سنا تھا، ہم نے اس کو کیوں نہیں پہچانا تھا؟ یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا کمال ہے، آپ کا احسان ہے خدا کی قسم کہ آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ہمیں واقفیت عطا فرمائی۔ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ امام احمد رضا خان کون ہے، امام احمد رضا خان کی سیرت سے ہم تو ناواقف تھے، لیکن جب دعوت اسلامی کا مدری ماحول ملا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے نسبت حاصل ہوئی، تو آپ نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو، اعلیٰ حضرت ایسے ہیں، اعلیٰ حضرت ایسے ہیں، اعلیٰ حضرت ایسے ہیں۔ تو جب یہ بات ہو اعلیٰ حضرت کے تقوی کی، اعلیٰ حضرت کی احتیاطوں کی بات ہو، تو پھر ہم کیوں نہ جھم جھم کے کہیں فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے، الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے، الیاس قادری، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے، ساقی دور جام ہے، الیاس قادری، ساقی دور جام ہے، الیاس قادری، پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، پوچھو نا مجھ سے کیا کیا، پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، کیسے بتاؤں کیا کیا، کیسے بتاؤں کیا کیا عطار نے دیا ہے، عشق نبی ملا ہے، دل پھول سا کھلا ہے، عشق نبی ملا ہے، دل پھول سا کھلا ہے، مسلک میرے رضا کا، مسلک میرے رضا کا،
مسلک میرے رضا کا مسلک میرے رضا کا عطار نے دیا ہے مسلک میرے رضا کا عطار نے دیا ہے عطار نے دیا ہے عطار نے دیا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. کچھ کالز مزید سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین اتاری عرض کر رہا ہوں الحمدللہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جاری و ساری ہے. اللہ ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے. ایک برکت کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نعت کا شعر پڑھوں گا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا حاجی امین اتاری، ہم آپ کو یہاں بھی مس کر رہے ہیں. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کاشف اتاری ہے، کراچی سے بول رہا ہوں. میں نے ایک فرمائش کرنی ہے جس کا نام میرے پیر کی ہر دم خیر ہو. میرے پیر دی ہر دم خیر ہو. چلے بھائی انشاءاللہ. ایک میسج ہے، یہ کلام سنا دے. شعیب شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ایک اور میسج ہے، یہ کلام سنا دے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. اسلامی بہن شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ سہیل بھائی لکھتے ہیں راول پنڈی سے، یہ کلام سنا دے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. انشاءاللہ. محمد علی کہہ رہے ہیں ٹنڈو محمد خان سے، مجھے کلام سنا دے. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. تحسین محسن لکھتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، یہ کلام سنا دے. فہیم حسین ایبٹ آباد سے لکھتے ہیں فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ بہت اچھا ہے، بہت سے لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کو مزید ترقی کی طرف گامزن فرمائے. بہت بہت شکریہ ہماری دلجوئی، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. اور ایک شعر کا مطلب بھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ شعر سمجھا دیں. وہ جو شعر ہے، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ آپ ہی بتائیں. مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی معافی ضمیر تو ہمیں نہیں پتا. اس سے سمجھ میں یوں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہے، پکڑے جا رہے ہیں، غلاموں کی پیشی بھی ہو رہی ہے، کچھ حساب کتاب کا بھی مسئلہ نظر آ رہا ہے، تو عرض کر رہے ہیں کہ آقا پہلے بھی آپ نے مفتی پالا تھا، پہلے بھی آپ نے تر نوالے کھلائے تھے. تر نوالا یعنی مزے مزے کے کھانے کھلائے تھے، بہت آرام میں رکھا تھا. اب تو نہ روک اے غنی. اے غنی جب اتنا کچھ پہلے کیا تھا تو اب بھی کرم ہو جائے. عادت سگ بگڑ گئی. سگ کی عادت، اس کتے کی عادت جو ہے وہ خراب ہو گئی، بڑے مزے سے نازوں سے کھلایا ہے. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، جب پہلے اتنے کھلائے تھے تو اب بھی کھلا دیجئے اور اپنی شفاعت سے جنت عطا کر دیجئے. اب تو نہ روک اے کریم عادت سگ بگڑ گئی. اب تو نہ روک اے کریم، اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے لقمہ تر کھلائے کیوں. میرے کریم پہلے لقمہ تر کھلائے کیوں.
इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मौलाना हसन मदनी साहब का भी मैसेज तशरीफ लाया है कि आज आप ज़रूर अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तान है, आज भी ये कलाम सुनाइएगा इंशाअल्लाह। आखिर में मनक़बत आला हज़रत की सूरत में आपके फरमान को पूरा करेंगे। एहतियातें और तक़वे के हवाले से आला हज़रत की सीरत पर गुफ्तगू जारी है। आला हज़रत जहाँ पर नमाज़ों के, फ़राइज़ के, हुकूक़ुल्लाह की हवाले से मोहतात थे और माशाअल्लाह ऐसे कई कसीर वाक़यात हैं। हुकूक़ुल इबाद यानी जो बंदों से इंटरेक्शन होता है, बंदों के मामलात होते हैं, इस हवाले से आपका क्या इमेज था? आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह इबादात के साथ साथ बंदों के हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात फरमाया करते थे और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो लोगों के हकूक़ की अदायगी के हवाले से बहुत अच्छे अंदाज से गुज़रा करती थी और जो आपके साथ हुस्न सलूक करता आप भी जो है उसे दुआए खैर से नवाजते। एक वाक़या जो मुझे इस हवाले से याद आ रहा है कि आपके जो छोटे भाई हैं मौलाना मोहम्मद रज़ा साहिब, पहले मौलाना हसन रज़ा साहब जो थे वो जो आपके खेत वगैरह थे, जो जायदाद थी, ज़मीनें वगैरह थी, तो उनके मामला संभाला करते थे और उनके बाद जो है जब उनका इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल जो है आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला की ज़िंदगी में ही हो गया था, तो उसके बाद आपके छोटे भाई मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब ने ये सारा जो मामला जो है वो संभाल लिए थे। अच्छा। तो एक मर्तबा जो है वो किसी ने जिक्र किया कि आपके जो छोटे भाई हैं उन्होंने जो है वो अपने घर वालों को कोई जेवर बनवा दिया है और जो है वो यानी इस तरह की बातें करने वाले कुछ लोग होते हैं, जी, आप जानते ही हैं। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला का ज़ेन देखिए, तो आपने फरमाया कि मोहम्मद रज़ा ने जो ये जेवर बनवाया होगा तो ये यकीनन जो है वो अपनी तरकीब से ही बनवाया होगा और अगर उसने जो है वो मेरे हिस्से से बनवाया है तो मैं तो खुश हूँ कि मेरा छोटा भाई है, तो मैं जो है वो यानी ये समझूंगा कि ये उसकी मेहरबानी है, यानी उस तरह खुलासा कुछ यूँ बनता है। तो ये देखें, ये हकूक़ुल्लाह के हवाले से, हकूक़ुल इबाद के, हकूक़ुल्लाह के बाद हकूक़ुल इबाद के हवाले से कि ये भी जो है वो किसी की ज़बान को बंद करने के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई अपने भाई के बारे में कोई ऐसी माइनस बात बताता है तो उसे रोक दिया जाए, दरवाज़ा पहले ही बंद कर जी, ऐसी बात की जाए ताकि जो है वो बात करने वाला आइंदा ऐसी कोई गुफ्तगू ना कर सके। क्या बात। तो ये आपकी एहतियात थी और अपने जो कहने वाले को भी समझा दिया और साथ ही साथ जो है इनके अपने छोटे भाई के साथ जो ताल्लुकात, जो मोहब्बत प्यार था उसको भी जाहिर करता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह यहाँ से एक मदनी फूल हमें यह भी मिलता है रुकन शूला के मदनी फूलों से कि हुस्न ज़न हमें रखना चाहिए। हुस्न ज़न रखना चाहिए, बिल्कुल। मुसलमान से वैसे भी हुस्न ज़न रखना वाजिब है। और वैसे जब चुगलखोर आए, कोई लगाई बुझाई करने वाला है तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत जी, बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए और एक की बात सुनकर फौरन यकीन नहीं कर लेना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत के पास एक मरतबा हुकूमती वफ़द आया, कुछ हुकूमत के अफराद आए कुछ बात करने के लिए और उन अफराद के अंदर, उन वज़रा के अंदर एक नौजवान भी थे जो सैयदजादे थे। आपकी तवज्जो नहीं थी, आपको बताया भी नहीं गया सैयदजादे हैं। अच्छा, वो सैयदजादे ऐसे थे कि उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। इमाम अहले सुन्नत तो नेकी की दावत देने में पेश रहा करते थे। तो बातचीत हुई और उसी दौरान आपने उस नौजवान से फरमा, बेटा दाढ़ी रखनी चाहिए, आप माशाल्लाह समझदार हैं, ये वो आपने उसे तरगीब दी और कुछ समझाया दाढ़ी के बारे में। शायद कुछ अल्फाज कुछ सख्त हो गए और उसको शायद महसूस ना हुआ, लेकिन आपको दिली तौर पर महसूस हुआ कि शायद मेरी कलिमात की वजह से इतने सारे अफराद के दरमियान शायद इसे तकलीफ पहुंची होगी, कल्बी अजियत हुई होगी। वो जाने लगे तो बाद में जो साथ थे उन्होंने आपसे कहा, हजरत ये सैयदजादे थे। अरे सैयदजादे थे, एकदम से कि ये कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जबान से इनको तकलीफ पहुंची हो। आपने उस नौजवान को रोका और फरमाया, बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से, मेरी जबान से अगर कोई तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दो। अब वो नौजवान कहने लगा, नहीं मैं तो माफ नहीं करता। अच्छा, तो आप बार बार उससे इसरार करने लगे, आजिज़ी करने लगे, बेटा मुझे माफ कर दो, मेरे इल्म में नहीं था, मुझे पता नहीं था कि आप शहजादे हो, आपका मकाम तो हमारे सर पर है। वो नौजवान जाहिर बात है ज्यादा नाज दिखाने लगा। तो एक साहब, बड़े साहब थे, उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े अल्लामा हैं, दुनिया में इनके नाम का डंका बजता है, बेटा माफ कर दो। जब लोगों ने सिफारिश की तो उन्होंने माफ किया, इमाम अहले सुन्नत पुरसुकून हो गए। देखिए हुकूकुल इबाद का मामला, हुकूकुल इबाद की एहतियात।
اصل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ داڑھی منڈانے کو ویسے بھی اتنا سخت ناپسند فرماتے تھے کہ پھر آپ نے وہ جو لمعۃ الضحیٰ جو داڑھی کے حوالے سے رسالہ لکھا ہے، اگر کوئی اسے پڑھ لے تو داڑھی منڈانے کے لیے تو ہاتھ بھی نہ لگائے کبھی. کیا اعلیٰ حضرت واقعی جو سنت کے خلاف جو کام ہے، جو اسلامی شریعت کے خلاف کام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو کیا سارے مسلمان، ہر مسلمان کو اس سے یقیناً نالا رہنا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت تو یقیناً ایک پکے متقی اور سنتوں کے پیکر مسلمان تھے. آپ جب داڑھی منڈوں کو دیکھا کرتے تھے تو ہم نے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی مطلب چہرے سے ناگواری نظر آتی تھی کہ اتنی بڑی سنت کو پامال کیا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، تعویذات بھی دیا کرتے تھے. اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پھر نذرانے بھی آتے ہیں، پھر لفافوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. اس حوالے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کا کیا انداز تھا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ قانے تھے، یعنی قناعت والے تھے. اگرچہ آپ کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے اور جو زمینوں سے آمدن آتی تھی اس سے گزر بسر اچھی ہوتی تھی، لیکن جو ہے وہ اس ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اتنے قناعت کرنے والے تھے کہ جو آپ فتاوی نویسی فرماتے اور جو تعویذات دیتے تو اس پر جو ہے وہ کچھ نذرانہ وغیرہ کچھ رقم نہیں لیتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے استفتاء بھیجا، سوال بھیجا اور ساتھ ہی لکھ دیا کہ جو اس کا معاوضہ ہوگا وہ بھی بتا دیجئے گا، ہم پیش کر دیں گے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ میرے دادا نے اتنے سال فتاوی نویسی کی، میرے والد صاحب نے اتنے سال کی، اور 51 سال 51 جو ہے یہ مجھے ہو گیا ہے فتاوی نویسی کرتے ہوئے. تو غالباً 96 یا 94 یعنی 100 سال کے قریب ہمارے خاندان کے اندر فتاوی نویسی کا سلسلہ ہے. کیا بات. لیکن الحمدللہ عز و جل ہم نے ایک فتوے پر بھی معاوضہ نہیں لیا. کیا بات. سبحان اللہ. اور تعویذات کے حوالے سے تو واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بدایونی پیڑ مٹھائی، بدایونی جو مٹھائی جو ہے وہ لے کر آیا، ہانڈی کے اندر، ہنڈیا کے اندر جو ہے وہ بند تھی، اور وہ پیش کر کے کہنے لگا کہ حضور یہ میں آپ کے لیے نذرانہ لایا ہوں، آپ کے لیے محبت تحفہ لایا ہوں. تو آپ نے فرمایا جی ارشاد فرمائیں، یعنی کس لیے آپ کا آنا ہو؟ بس آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے جو ہے وہ تھوڑی دیر پھر مٹھائی قبول فرما لی. جی مٹھائی قبول فرما لی. پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں کچھ تو کہیے. وہ بھی کہا بس حضور آپ کی بارگاہ میں صحبت پانے کے لیے آیا ہوں. پھر تیسری بات پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں بتائیں تو صحیح. پھر انہوں نے یہی اپنا جو ہے وہ ذکر کیا، زیارت کے لیے آیا ہوں. جی زیارت کے لیے آیا ہوں. اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں کہنے لگے کہ جی مجھے تعویذ چاہیے. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو وہ یوں سمجھے کہ بالکل وہ کہ کوئی بات اچھی نہ لگے. تو آپ نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بھانجے سے کہا کہ تعویذ تو پیش کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ مٹھائی بھی ان کو واپس کر دیں. مٹھائی واپس وہ کہا کہ مٹھائی یہ جو ہے وہ ہم تعویذ لینے آپ آئے تھے تو اب شروع سے جو ہے وہ مجھے بتا دیتے میں تعویذ لینے آیا ہوں. تو ہم تعویذ کی جو ہے وہ معاوضہ یا تحفہ وغیرہ تعویذ کے بدلے میں نہیں لیتے، اپنے یہ مٹھائی واپس لے جاؤ. اور اس نے بڑا اصرار کیا نہیں حضور رکھ لیں، لیکن آپ راضی نہیں ہوئے. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا تقویٰ. ایک بات یاد رہے کہ فتویٰ ہو یا تعویذ ہو اس کا معاوضہ لینا بالکل جائز ہے، شرعاً جائز ہے بالکل. لیکن یہ تقویٰ کے درجے میں تھا کہ آپ نہیں لیا کرتے. جی آپ کیوں نہیں لیتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ آخرت میں جو اس کا بہت بڑا ثواب ملنا ہے کہیں وہ ثواب کم نہ ہو جائے. اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بہت پیش نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا جو کام اللہ کے لیے ہے اس کا ہم دنیاوی طور پر کوئی بینیفٹ نہ لیں. ایک آپ کے مرید تھے، جہانگیر نام تھا ان کا، تیل فروش تھے وہ. تو آپ کو مٹی کا تیل چاہیے تھا تو آپ نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ مجھے تیل لا دیں. وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج پیر صاحب نے جو ہے وہ، جہانگیر رضوی نام تھا ان کا، کہ پیر صاحب نے جو ہے مجھ سے جو ہے وہ تیل جو ہے وہ منگوایا ہے. تو تیل پیش کیا اور کہا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کی جو ہے وہ کتنی رقم ہے، کتنی قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ عام لوگوں کو میں اتنا دیتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ میرے پیر صاحب بھی ہیں تو اس لیے آپ اتنے دے دیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں علم بیچتا نہیں ہوں، اور یہ کہہ کر جتنی رقم وہ عام لوگوں سے لیا کرتے تھے اتنی رقم ان کو دے دی. سبحان اللہ. تو یہ کتنی شان تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے بڑوں کے لیے آپ کی جو زندگی ہے نا وہ واقعی ایک درس ہے ماشاءاللہ. ایک فرمائش تھی سیدی اتارہ اوکاڑا سے بھی ایک اور فرمائش اسی کلام کی آئی ہے، عبداللہ بھائی نے لکھا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک شعر، ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. سیدی اتارہ
ہمارے باپا جان کی منقبت سنا دیجیے. سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا نشم ہم امام نشم زارد نام نشم ہم امام نشم مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو زارد زارد زلفاننا زارد پیزارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا چور ڈاکو آتے نے نمازی بڑے جڑے چور ڈاکو آتے نے نمازی بڑے جڑے عاشق لندن پیرس دے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑے جانے کہو مرشد چل مدینہ کہو مرشد چل مدینہ کہو مرشد چل مدینہ سینہ میرا پیارگار سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا ماشاء اللہ. ایک فرمائش تھی سونا جنگل رات اندھیری، یہ بھی پوری کر دیں، اور ایک شعر اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، دونوں ایک ایک شعر. اس شعر کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم والیہ اس طرح سے پڑھنا پسند جیسے باپا نے لکھا ہے ویسے. کاش بس ایک ہی دھن ہو. چلیں پڑھ دیں پہلے اعلیٰ حضرت. سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے سونے والوں جاگتے دیو سونے والوں جاگتے دیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے دیو سونے والوں جاگتے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی
آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو کاش بس ایک دھن ہو میری کاش بس ایک دھن ہو کہ مدینہ دیکھو کاش بس ایک دھن ہو کاش بس ایک دھن ہو تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھو میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھو کاش بس ایک دھن ہو کہ مدینہ دیکھو سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا ابو ماجد حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضرت ایک شعر آپ نعت خوانوں سے پوچھیں، ایک مصرع ایک مجھے مصرع آپ دیں اور پورا ہمارے نعت خواں اسلامی بیک کریں گے۔ انا اعلیٰ حضرت کا شعر ہو، جی انشاءاللہ تو بہت آسان نہیں ہو کوئی، چلیں آپ جو چاہیں۔ انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر، آیت پڑھ دی اور شعر بھی مصرع بھی پڑھ دیا، پورا کریں۔ انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت باتیں ہیں ساری کثرت باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ کچھ کالز بھی ہیں، آئیے کچھ کالز لیتے ہیں۔ کال سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف عرض کر رہا ہوں، باب المدینہ کراچی۔ ماشاء اللہ عز و جل، فیضان اعلیٰ حضرت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل آپ کی خوش قبول فرمائے۔ ایک شعر کی عرض کرنی تھی آپ سے کہ آپ کو سنا دیں، اور اعلیٰ حضرت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک شعر میری بھی نیت تھی کہ انشاءاللہ میں اسے پڑھوں۔ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کے شب تار ہے۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نعت خواں آصف بھائی، مرحبا۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد عبیس حسن اتاری اتار والا سے عرض کر رہا ہوں، کلام سنا دیں۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی۔ چلیں بھائی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، مولانا حسان صاحب نے بھی یہ فرمائش کی تھی، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شیر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شیر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، احمد رضا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چرا، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چرا، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے